السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لیکچر شروع کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس لیکچر کے آخر میں اپنے جو کامنٹس ہیں، اپنی جو رائے ہے، فیڈ بیک ہے، اس کا لازمی جو ہے وہ اظہار کیجیے گا۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مختصر سوالات کے جوابات۔ یہ جو سوال ہے یہ جماعت نہم اور دہم دونوں میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم آج بات کریں گے کہ یہ جو سوال ہے مختصر سوالات کے جوابات لکھنے کا، اس کو بورڈ کے پیپر میں آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کی پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے، جواب کتنا ہونا چاہیے، جواب لکھنا کیسے ہے، اور یہ تمام باتیں، جتنے بھی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال لکھتے ہوئے جو ہے وہ آتے ہیں، آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات جو ہے وہ اس لیکچر میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں جی آج کے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے جب یہ سوال کرنا ہے تو ان چیزوں کو، ان باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی چیز، بورڈ میں مختصر جوابات کا سوال 10 نمبرات کا آتا ہے۔ 8 میں سے کوئی سے 5 سوالات کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں۔ ہر سوال کے 2 نمبرات ہوتے ہیں۔ نمبرز کی جمع، نمبر جو ہے وہ اردو میں نمبرز کو نمبرات کہتے ہیں، جمع کا لفظ ہے۔ نمبر 3 پر ہے جی، سوال کا جواب اپنے الفاظ میں دینے کی کوشش کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جواب ہر لحاظ سے پورا اور مکمل ہو۔ ہاں، اگر جو ہے وہ کوئی سینگ ہے جو کہ بالکل جو ہے وہ کسی شخصیت کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، اگر وہ سوال پوچھا جائے تو پھر آپ نے ایز اٹ از لکھنا ہے جیسے وہاں لکھی ہے۔ جیسے ایک سبق ہے 9th کلاس میں، ہجرت نبوی، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت حضرت علی کو بلا کر کیا فرمایا، تو وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ یا وہ الفاظ ہیں۔ تو ایسا کوئی اگر سوال پوچھا جائے تو اس صورت میں آپ نے وہی الفاظ لکھنے ہیں جو بک کے اندر موجود ہیں۔ دوسرے موقعوں پر جو ہے وہ جو بھی کوئی دوسرا سوال پوچھا جائے تو وہ آپ اپنے الفاظ میں اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے جی، سوال کا جواب سبق کی حد کے اندر رہتے ہوئے لکھیں۔ نمبر 5، سوال کا جواب کم از کم 3 سطروں پر مشتمل ہونا چاہیے، تاہم جو جواب لمبا ہونے کی بنا پر 1 سطر یا لائن تک بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی کہ کم از کم جو جواب ہے وہ 3 لائنوں کا ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ جتنا بھی لینتھی ہے اس کو اپنے الفاظ میں اتنا مختصر کر دیں کہ وہ 3 لائنوں تک جو ہے وہ پورا آ جائے، لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں تو 1 سے 1.5 لائن جو ہے وہ مزید آپ بڑھا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 جو ہے وہ ہے جی کہ جواب بالکل مختصر یا چھوٹا ہو، یعنی 2 یا 3 الفاظ کا ہو، تو اس صورت میں سوال کا جملے کا کچھ حصہ، سوال کے جملے کا کچھ حصہ جو ہے وہ جواب کے ساتھ ملا کر لکھا جا سکتا ہے۔ جیسے مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی، یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ ظرافت۔ لیکن جب آپ اس کا آنسر لکھیں گے تو آپ اس میں سوال کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی ساتھ ملا کر اس کو 1 سے 2 لائنوں تک بڑھا کے لکھ سکتے ہیں۔ جیسے اس کو یوں لکھا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی ظرافت تھی، اسی بنا پر حالی نے انہیں حیوان ظریف کہا ہے، تو یوں اس طرح سے۔ نمبر 7 پر ہے جی کہ جواب لکھنے سے پہلے سوال کو دوبارہ جوابی کاپی پر مت لکھیں۔ یہ بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہیں یا طلبہ اور طالبات یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو کویسچن پیپر آپ کے پاس موجود ہے اس میں کویسچن لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جب آنسر انہوں نے لکھنا ہوتا ہے آنسر شیٹ پر تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے نمبر دے کر پھر اس کے نیچے سوال کی سٹیٹمنٹ پہلے ایز اٹ از لکھتے ہیں اور اس کے بعد نیچے جواب کی ہیڈنگ دے کر پھر جواب لکھتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ ایک جسے آپ کہتے ہیں غیر پیشہ ورانہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ہے وہ جو ایک جواب لکھنے کا انداز ہے یا طریقہ ہے۔ آپ کے پاس جب پیپر موجود ہے کویسچن پیپر، تو آپ نے صرف اس کویسچن کا نمبر دینا ہے
اور نمبر دینے کے بعد جو ہے وہ اسی میں سے 2 یا 3 لائنوں کی ہیڈنگ بنائیں، یہ آگے چل کر ہم بتائیں گے، تو اور نیچے آپ نے جواب لکھ دینا ہے، یعنی آپ نے کویشچن دوبارہ ایز اٹ از نہیں لکھنا آنسر شیٹ پر، صرف نمبر دیں اور جواب لکھیں۔ تو نمبر 8 کیا ہے کہ جواب لکھنے سے پہلے سوال کا نمبر دیں اور اس کے نیچے پوچھے گئے سوال میں سے 2 سے 3 الفاظ کی ہیڈنگ یا سرخی بنا کر مارکر سے نمایاں کر کے لکھیں۔ نمبر 9 جو ہے کہ جوابات لکھتے وقت سوالات کی ترتیب تبدیل کی جا سکتی ہے، جو کہ چونکہ 8 سوال ہیں 3 کی آپشن آئے گی، یعنی 8 میں سے آپ 5 کر سکتے ہیں، تو کوئی سے 5 آپ کر سکتے ہیں، تو جو 5 میں سے کوئی سا بھی آپ پہلے کرنا چاہتے ہیں تو وہی نمبر آپ نے آنسر شیٹ پر لکھنا ہے اور پھر اس کا آنسر دینا ہے، یعنی جو سوال آپ پہلے کرنا چاہیں اسی کا نمبر دے کر جواب لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 10، کوشش کریں کہ ایک سوال کا جواب اضافی لکھیں، یعنی اگر 5 سوال آپ نے کرنے ہیں، آپشن ہے آپ کے پاس، اور 10 نمبر ہیں، تو کوشش کریں ایک چھٹا سوال بھی آپ کر دیں، کیونکہ اگر کسی سوال میں آپ کا ایک آدھ نمبر کسی وجہ سے کٹتا ہے تو اضافی سوال کے نمبر آپ کو دے دیے جائیں گے، یعنی وہ 6 کے 6 اگر آپ نے 5 کے بجائے 6 جواب دیے تو 6 کے 6 چیک ہوں گے، اور ان میں سے اگر کسی ایک کا نمبر کٹ جائے گا تو جس کے نمبر زیادہ ہیں باقی 5 کے وہ کاؤنٹ کر لیے جائیں گے اور آپ کو پورے نمبر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ واحد سوال ہے جس میں اگر آپ نے جواب پورے لکھے تو آپ کو 10 کے 10 نمبر ملتے ہیں۔ 11واں اور آخری پوائنٹ ہے بیٹے کہ مختصر جوابات کا سوال 15 سے 20 منٹ کے وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں، کچھ اہم چیزیں تھیں جو کہ آپ نے بورڈ کے پیپر میں مختصر جوابات کا جو سوال ہے یہ حل کرتے ہوئے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب کچھ نمونے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، بلکہ نمونے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو آنسر شیٹ پر پریزنٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیسے لکھنا ہے، تو چلتے ہیں جی۔ اچھا جی، جوابات لکھنے کی مشق، یعنی آپ نے اس کو ایک دفعہ اپنی ابھی سے بے شک آپ اپنے نوٹ بک نکالیں، مارکر اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح لکھیں۔ سب سے پہلے جیسے یہ ایک سوال ہے، اب اس سوال کو آپ نے لکھنا کیسے، یہ سوال یوں سمجھیے کہ یہ سوال آپ کے پاس پیپر کی شکل میں موجود ہے، کویشچن پیپر ہے آپ کے سامنے اور اس میں یہ سوال ہے، مرزا محمد سعید کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کریں۔ تو یہ جواب، اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے، کیسے لکھیں گے؟ درمیان میں سب سے پہلے آپ نمبر دیں، ٹھیک ہے، اب اس کی پراپر جو ہوگی پریزنٹیشن وہ آگے نمونہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ صرف ایک سوال کا جواب آپ نے کیسے لکھنا ہے یہ وہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ سوال نمبر 1 ہے، آپ نے درمیان میں پیج کے درمیان میں نمبر دیا اور پھر اسی نمبر سوال کی سٹیٹمنٹ میں سے آپ نے جو وہ 3 سے 4 الفاظ کی ایک چھوٹی سی ہیڈنگ بنائی، جیسے میں نے بنائی ہے کہ کتاب کا نام اور مرتبہ۔ پوچھا گیا تھا کہ مرزا محمد سعید کی کتاب یعنی معرکۃ الآراء، معرکۃ الآراء کا مطلب ہوتا ہے شاندار، بہت عظیم، اس کا نام اور مرتبہ لکھیں۔ تو میں نے نمبر دیا، اس کی ہیڈنگ دی کویشچن کے اندر سے ہی، اور پھر اس کا جواب لکھ دیا کہ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت تھا۔ یہ مرزا صاحب کا ایسا علمی کارنامہ ہے کہ اگر اردو ادب کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے باقی بھی جو 4 سوال ہیں ان کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں۔ اب آتے ہیں جی صفحے پر آپ نے جو ہے وہ جو رونمائی کرنی ہے یا پریزنٹیشن کرنی ہے وہ کیسے ہونی چاہیے۔ تو یہ پیج آپ کے سامنے ظاہر ہیں، ذرا اچھی طرح اس کو دیکھیں، اور ابھی جو ہے وہ آپ نوٹ بک اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسی طرح ایز اٹ از وہاں لکھ سکتے ہیں۔ حصہ نشائیہ یہ اوپر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیپر پیٹرن اردو جماعت دوم یہ آپ کے لیے تھا، لیکن آپ نے جو لکھنا ہے وہ یہاں سے لکھنا ہے کہ حصہ نشائیہ، پھر حصہ دوم، پھر سوال نمبر 4، کیونکہ یہ 9th 10th میں میرے خیال میں سوال نمبر 4 ہی آتا ہے، پھر سوالات کے مختصر جوابات۔ تو مرزا محمد سعید کا حلیہ، پھر نظریہ پاکستان کا مقصد، پھر پرستان کے پھل، ٹھیک ہے۔ تو یہ یوں سمجھی یہ ہیڈنگز ہیں، لیکن یہ ہیڈنگز سوال کے اندر سے ہی بنائی گئی ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے،
آپ نے خود سے یہ پریکٹس کرنی ہے. وہ ہیڈنگ جو ہے وہ لمبی نہیں ہونی چاہیے یا کویسچن کی شکل میں نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے پوچھا گیا کہ مرزا محمد سعید کا حلیہ کیا تھا تو آپ یہی لکھ دیں کہ مرزا محمد سعید کا حلیہ کیا. تو اس طرح سوال کی شکل میں دوبارہ ہیڈنگ نہیں بنانی ہے آپ نے، بلکہ پازیٹیو جو ہے وہ سینس میں آپ نے یہ ہیڈنگ بنانی ہے 2 سے 3 لائنوں کی. اب یہ تھا کہ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا تھا، تو اس کی ہیڈنگ بن گئی نظریہ پاکستان. یہ اتنی بھی جو ہے وہ درست ہے، لیکن اگر نظریہ پاکستان کا مقصد تو پھر بھی ٹھیک ہے. تیسرا سوال ہے جی کہ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی. آپ لکھ سکتے ہیں پرستان کے پھل یا پھلوں کی خاص بات، ٹھیک ہے. اس طرح 2 سے 3 الفاظ کی ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے. نیکسٹ ایک اور ہے جی نمونہ، وہ بھی آپ دیکھیں. یہ سیم ہے، سوال نمبر 4 سوالات کے جوابات. اب یہ 9th کے متعلق ہے. ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے، تو آپ اس میں لکھیں ہجرت نبوی. اور دوسرا ہے کہ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیا تھا، وہ اس کی ہیڈنگ ہے سائلوں کے ساتھ سلوک. پھر حیوان ظریف اور حضرت اسما. تو یہ تھا بیٹے آج کا ٹاپک، آج کا لیکچر. امید ہے کہ اس سوال کو حل کرنے میں آپ کو جن مشکلات یا مسائل کا سامنا تھا ان کے جوابات جو ہے وہ آپ کو مل چکے ہوں گے. اور آخر میں جو ہے وہ آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی تھا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.